کے دوران گپے مار رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, سیلفیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سیلفی نہ لیں بھائی, ایک بہترین یادگار ہے, بیت اللہ کی زیارت کی ہے, انسان جب کسی سے ملتا ہے یادگار رکھتا ہے, بعد میں کر لینا یہ کام, ابھی تو عبادت پہ زور لگاؤ نا. دیکھو آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے ہو, آپ چاہتے ہو میری ویڈیو بنے تاکہ میرے پاس یادگار رہے کہ میں نے کبھی نماز ہی پڑھی تھی, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے پہلے تمیز سے سچی مچی والی نماز پڑھ لے, پھر ویڈیو کے لیے ایک ایسے تصویر بنا لینا, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ پہلے سچی ایک زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی کیمرے کی نظر کر دے گا تو ساری توجہ کدھر جائے گی؟ اللہ کی طرف جائے گی یا ویڈیو کی طرف جائے گی؟ پہلی دفعہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو تمیز سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے, بعد میں پھر مجھے کیمرہ پکڑا دینا, یوں کھڑے ہو جانا, ٹھیک ہے نا, پھر میں تیری تصویر لے لوں گا خود ہی, ایک یادگار رہ جائے گی کہ تو نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی تھی. یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بیت اللہ جائیں تو آپ سیلفی نہ بنائیں, یادگار نہ رکھیں, وہ تو سب سے بڑی یادگار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے. لیکن بھائی پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دو. طواف معمولی عبادت تھوڑی ہے, آپ طواف کو ہلکی عبادت سمجھتے ہو. پیغمبروں نے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے ہیں, اس جگہ پہ کس کس مقدس ہستی کا پاؤں پڑا ہے جہاں آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کتنے سارے پیغمبر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, امام بخاری, امام مسلم, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سفیان ثوری, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, ابو مسعود انصاری, حذیفہ ابن یمان, عثمان ابن مظعون. کون سا صحابی ہے جس کا وہاں پاؤں نہ رگا ہو؟ کہاں کہاں سے لوگ دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کی, اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے صرف اس چھوٹے سے گھر کے گرد چکر لگانے کے لیے. ان کو اس کی قدر تھی. آج تو انٹرٹینمنٹ ہے یار, اپنی کزنوں کے ساتھ جا رہے ہیں, نامحرم لڑکیوں کے ساتھ, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, گپیں ہو رہی ہیں, بد نظری بھی چل رہی ہے, پورے سفر میں گپیں مارتے ہوئے جائیں گے. پھر وہاں جا کے کوئی دیکھو, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ہے, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں, ظاہر تو آپ کے اختیار میں ہے نا. حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا دعا میں تو رونے جیسی صورت بنا لو. اب آپ یہ تو نہیں کرو گے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں, چونکہ مجھے رونا نہیں آ رہا, طبیعت نہیں لگ رہی, تو میں ہنستے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں یا باتیں کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں. یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں, صورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے. آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا, طواف میں نہیں لگ رہا, شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے, اللہ اسی کو قبول کر لے گا. تو آپ سیلفی لے لیں, لیکن بھائی پہلے عبادت کو تمیز سے کر لیں. عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, عالم تھے, مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی تھی. ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ان کو ضرور سنائیں. کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی, 3 یا 4 بندے تھے, اور انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم ایک علمی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. محتمم صاحب نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا, اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور کمرے بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں. تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے, یعنی قبر کے اوپر آپ عمارت نہیں بنا سکتے. اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو, اس کے اوپر کوئی کمرہ کوئی کبہ ایسا نہیں بنانی چاہیے. تو جنت بقیع میں جتنے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے. اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے,
تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے، ورنہ نہیں اٹھاتے. تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. محتمم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں، اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں. ان کا ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں. محتمم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا، بڑے بڑے سب علماء، جید علماء ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے. اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے. اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا، تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم دیں گے. تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا. تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی شغم ہو تو بتائیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی، علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور کوئی جرات نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر، الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے. تو اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون اس کا. تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہو گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گنبد خضرا کو گرا نہیں سکتے. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس گنبد خضرا کو گرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے. یہاں عمارت پہلے تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی، لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا. ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے.
गुंबद खजरा आज भी है और काबिर उलमाए देवबंद की इश्क नबी की दलील दे रहा है। अल्लाह इल्म की गहराई अता फरमा देते हैं तो बंदा फिर इल्म की तह तक पहुँच। देते वक्त ये इरादा नहीं करना कि उनकी तरफ से भी मुझे कोई तोहफ़ा मिलेगा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हज़रत ने अगलातुल अवाम एक किताब लिखी है, उसमें उम्मत में फैलने वाले और पलने वाले अगलात को, गलतियों को जमा किया है। हज़रत ने तक़वे की इंतहा कर दी। शादियों में जो तोहफ़ा देते ना उस वक़्त भी नीयत ही रहना कि मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है, ये नीयत नहीं रहना कि मेरे घर में या मेरी शादी होगी तो बदले में कुछ आएगा। हज़रत ने साफ कहा है कि ये तसव्वुर भी सूद में दाखिल है। मैं कवर में 1000 रुपये डाल को अकरम को दिया तोहफे में उनकी बेटी की शादी को। मैं सोचता हूँ मेरी बेटी की शादी कब है, 2025 को है, उन्हें कम से कम 1500 रुपये तो भी देता। ख़त्म, तोहफा नहीं रहा, सूद हो गया, सूदी लेन देन हो गया, कारोबार हो गया। बहुत मसले हैं मेरे दोस्तों, आसान नहीं है मुसलमान होना। ये शहादत गोहे उल्फत में कदम रखना है। आजकल तो हर जगह कहीं ना कहीं बात आ जाती है, 15 रुपये के टोपी को हमें इस्लाम समझ रहे हैं। हद से ज़्यादा जाहिल मत बनो। मक्के और मदीने के सफ़र को हम पूरा इस्लाम समझ रहे हैं, गलती पर मत रहो। इस्लामी अलग चीज़ है, इस्लामी अलग चीज़ है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक पादरी आकर कहता है, हज़रत दिल तो चाहता है कि मुसलमान हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी कौम के लोगों को देखता हूं तो दिल कहता है ऐसा मुसलमान होने से ना होना बेहतर है। और जब तुम्हारी तालीमात सुनता हूँ तो दिल में ये इरादा होता है इतनी सख्तियों पर और इतनी पाबंदियों पर अमल मेरा हो नहीं सकता। गरचे के आधा जुमला सही उसका, आधा जुमला गलत है उसका। अगर अमल करना चाहे तो इंसान अमल कर सकता है। कोई इस्लाम का कानून हमारी ताकत से बाहर नहीं है। हम मुश्किल समझते हैं इस्लाम के आमाल को, हम मुश्किल समझते हैं इस्लाम के कवानीन को। अमल करके देखो मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, हर अमल तबीयत के मुताबिक है, हर अमल हमारी सहूलत के मुताबिक है और हर अमल हमारे ताकत के मुताबिक है। अमल करके देखो। आज भी हैं अमल करने वाले अल्लाह के बंदे। तोहफा दिए तो वहां से क्या मिलता ये तसव्वुर नहीं रहना। ये औरता में बड़ी बात है। देख गया हमें 1000 रुपये रखे, कोने हलाले को 200 रुपये रख लगाई है। तोबा 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 तोबा, बिजनेस से तोहफे में किसी किस्म का कोई तसव्वुर ना हो। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें पेश कर दो, उसकी मोहब्बत उन्हें पेश करेगा, बस हो गया, किस्सा खत्म। चल रहा नहीं चल रहा आजकल कानून। और लेने वालों के भी नखरे बहुत ज़्यादा हो गए। बड़ो कवर किसका है कि आगा रे मेरा पठा, छोटा कवर। शुक्रिया भी ऐसा ख़त्म। अरे चला नहीं चल रहा है, वही अल्लाह के पास भी चलता है। बड़ा अमल जिसके पास होता अल्लाह भी कहता आ गया मेरा बंदा। अमल ही नहीं है, जानते जानते हो। सब भी मुसलमान अपना हजरत अल्लाह ऐसा कहीं को वैसा कहीं को देखता, अल्लाह के पास अमल देखा जाता है। दाढ़ी मुड़ा को गए तो भी अल्लाह इस्तकबाल करना क्या, नमाज छोड़ कर गए तो भी अल्लाह इस्तकबाल करना क्या,
حرام کھا کو گئے تو بھی اللہ استقبال کرنا کیا، حرام کر کو کھائے تو بھی اللہ استقبال کرنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں تو کالا کی، گورا کی، گڈا کی، اونچا کی، موٹا کی، دبلا کی، شہر والا کی، خریے والا کی، مدینے والا کی، بنگلور والا کی، عمل ہے ہمارے نگاہوں کا عزیز ہے، عمل ہے عزیز ہے، اس کے نگاہوں میں عزیز بننے کی کوشش کرو، عزت اس سے مانگو، اس کے نگاہوں میں محبوب بنو۔ بہت چاہتے صاحب محبوب صاحب کو لوگاں، بندوں کے چاہنوں سے کیا ہوگا۔ میرے شیخ اسی چیز کو ایک عنوان سے پیش کرتے ہیں، عرس معلوم، عرس؟ ارے نہیں معلوم، ارے میک اپ کی پتلی، عرس شادی محل میں کرسی میں بٹھا کو رکھتے ہیں، اسے بٹھا کو نہیں، اب تو کھڑا کو رکھتے سو، شادی محل میں کرسی میں بٹھا دیتے پہلے زمانے میں۔ اس سے پہلے جو بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم کہ اندر کی کھٹری میں کونے میں بٹھا کو رکھتے تھے۔ اب فرعون کی اماں کھڑی ہے، ایرے غیرے سب آ رہے ہیں، لک کو کھڑتے صاحب، ایسا لگ کر عرس سے لگو جی ذرا، تمہیں عرس کیا، ایسا لک کو کھڑتے صاحب، لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں مرد بنا، انہیں نوشو بن کر کھڑا ہے نا بازو۔ 10 میں سے 9 ختم ہوں گے، دور وہ ہے میرے دوستو، ظالم کی طاقت سے نہیں، ہماری بدعمالی سے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں، وہ وقت آنے والا ہے۔ آج تو صرف ٹرینوں میں شوٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو سفر کی بات ہے، گھر گھس کر مارا جائے گا اگر ہمارے پاس ایمان، شرم، حیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تقوی، طہارت، ادب، اخلاق نہ ہو، شریعت اور سنت کی پابندی نہ ہو۔ ٹرینوں میں، بسوں میں نہیں، گھر گھس کر مارا جائے گا۔ مجھے معاف کر دے میرے دوستو، یہ تکبیر لگانے والے، نعرے لگانے والے اور آواز پہ آواز لگانے والے کچھ بھی کر نہیں سکتے، صرف ایک فلم دیکھنے کی طرح بیٹھ کر دیکھیں گے، جانیں جاتی رہے گی، عزتیں برباد ہوتی رہے گی۔ یا تو ان کے ساتھ مل کر تالیاں مارنا پڑے گا، یا نہیں تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ اگر نہیں بدلو گے تو وہ وقت آنے والا ہے، یہ میرا جملہ نہیں، نبی کی فرمان کا اشارہ ہے۔